ناظرین، جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو 1947 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد اور جس شخص نے پاکستان کو آزاد کرایا، جسے ہم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر پاکستان نے اس کو لقب دیا، پوری دنیا اس کی عزت کرتی ہے، اور اس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ لیکن ہم نے بعد میں یہ آواز بھی سنی، ہمارے کانوں نے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ لوگوں نے محمد علی جناح قائد اعظم، جس نے پاکستان کا اتنا عظیم تحفہ اللہ کی مرضی سے ہمیں دیا اور ان مسلمانوں کو جنوبی ایشیا میں، بر صغیر میں ایک ایسا ملک عطا کیا جو پاکستان دنیا کا بہترین ملک تھا، ہم میں سے چند لوگوں نے ان قائد اعظم کے اوپر یہ الزام لگایا کہ قائد اعظم نے انگریزوں کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کی سازش کی، یہ الزام لگا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنے والے وقت میں شیخ مجیب الرحمان، اس کے اوپر آگرہ طلاق کیس اور پاکستان سے غداری اور بھارت سے وفاداری کا الزام لگایا گیا۔ کیا یہ شیخ مجیب الرحمان، میں ایک طالب علم کی حیثیت سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں، کیا شیخ مجیب الرحمان وہ شخص نہیں تھا جو کلکتہ کی سڑکوں پر سائیکل میں بیٹھ کر جذباتی نعرے لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان؟ کیا بنگال کے لوگوں نے پاکستان بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا؟ کیا شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا؟ قصور کیا تھا اس بنگال کے ان لوگوں کا؟ قصور کیا تھا شیخ مجیب الرحمان کا کہ جب 1970 کی الیکشنز ہوتا ہے، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، تو بنگال کے اور پاکستان کے لوگوں نے، میں پاکستان کے لوگ کہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں نے، کیا پاکستان کے لوگوں نے شیخ مجیب الرحمان کو ایک واضح اکثریت نہیں دی تھی؟ اور اگر شیخ مجیب الرحمان نے واضح اکثریت لی تھی تو کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہو جو پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا؟ آج اپنے ہاتھ پہ میں مخاطب اس مائنڈ سیٹ سے بھی، اس مائنڈ سیٹ سے میں مخاطب ہوں جو اس ملک کو بیرونی طاقتوں کی ایما پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ کیا شیخ مجیب الرحمان کا قصور یہی تھا کہ اس نے یہ نعرہ لگایا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور جب پاکستان کی عوام نے اس کی پارٹی کو واضح اکثریت دی تو آپ نے اس کو حکومت نہیں دی، وزیر اعظم نہیں بنایا، اور پھر وقت نے دیکھا کہ آج جو بنگال ہے، جو ایسٹ پاکستان تھا، وہ بنگلہ دیش بنا ہوا ہے۔ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ الطاف حسین نے ملک توڑنے کی بات کی ہے۔ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ہم آپ کے اس گفتگو پہ، اس اسٹیٹمنٹ پر ایز اے مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ بڑی بات کی آپ نے، لیکن آپ نے کل کے ایک پروگرام میں یہ بھی جملہ کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ اس سازش کا حصہ ہوں، ضروری نہیں کہ وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں دھونس کے لیے، دھمکی کے لیے جملہ کہا ہے۔ آپ نے عمل اور نیت نہیں دیکھی، بڑی بات کی آپ نے کل۔ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، اور وہ اسٹیٹمنٹ آپ نے آرمی چیف کو بھی بتایا، صدر کو بھی بتایا، وزیر اعظم کو بھی بتایا، چیف جسٹس ان کو بھی بتایا، چیف منسٹر سندھ کو بھی بتایا، اور آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے آئی ایس آئی کے چیف کو بھی دیا۔ آئی ایس آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
کہ پاکستان کی ISI میں نے پروف بھی پیش کیا ہے کہ دنیا کی عظیم اور نمبر 1 انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے. اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ الطاف حسین نے ملک توڑنے کی بات کی ہے، لیکن آپ نے کل کے پروگرام میں یہ بھی کہا کہ میں نیت اور عمل پہ، اگر میں قرآن آپ کے سر پہ رکھوں اور یہ سوال کروں کہ ان کی نیت یہ تھی، تو آپ نے تو کل اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہو سکتا ہے وہ ڈرانے کے لیے کہا ہو، دھمکانے کے لیے کہا ہو. تو ڈاکٹر صاحب جب اسٹیٹمنٹ کی بات آئے گی تو پھر کل الطاف حسین صاحب نے قوم کے لیے محترم ہو گئے ہیں، اور اسی طرح اگر الطاف حسین نے یہ کہا کہ اس پاکستان کے لیے وہ خون دے گا، اس کے کارکن لڑیں گے، لاکھوں کارکن لڑیں گے، تو پھر اس پر شک کرنا چاہیے. ایک دفعہ پہلے بھی اس پر الزام لگایا گیا، یہ آواز ضرور اٹھاؤں گا، میں یہ ضرور بات کروں گا، کسی کی حمایت میں نہیں. آپ نے جنا پور کا الزام لگایا، آپ نے اس سے خطرناک الزام لگایا کہ جنا پور بنایا جا رہا ہے، پاکستان کو توڑا جا رہا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ 17 سال بعد وقت نے ان 2 بڑے اہم لوگوں کو دنیا کے سامنے لا کر پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اور یہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف سازش ہے. اور اس 2 اہم شخصیت کو، جو معمولی لوگ نہیں تھے، جو IB کا چیف تھا، جو کور کمانڈر بھی رہا، جو جنرل ہے، جو آرمی ہے، یعنی وہ آرمی جو سچ بولتی ہے، جو آرمی جو پاکستان کی وفادار ہے. 3 مہینے تک مختلف ٹی وی چینلز پہ تجزیہ نگاروں نے ان دونوں کا ٹرائل کیا کہ کہیں سے بھی ایک الفاظ یہ آ جائے کہ نہیں جی ہم نے تو اس پروگرام میں ایسے ہی بول دیا تھا. نہیں، آج تک ان لوگوں کے وہی الفاظ ہیں جو کل تک تھے کہ یہ جھوٹ ہے، سازش ہے، یہ غلط ہے. غداری کا الزام، غداری کا سرٹیفکیٹ، کیا اس بات پر کسی کو اختلاف ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس بات پہ کسی کو اختلاف ہے؟ صرف آپ کی اسٹیٹمنٹ اور قرآن سر پہ اگر وہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے اور نیت کچھ اور ہے، تو پھر اگر اسٹیٹمنٹ کو ہی رسپیکٹ دینی ہے، میں بڑے بڑے لوگوں سے مخاطب ہوں، اگر اسٹیٹمنٹ کو ہی آپ نے امپورٹنٹ دینی ہے، اگر اسٹیٹمنٹ کو ہی ویلیو دینی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ صرف ایک آدمی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے سامنے الطاف حسین نے کہا، کیا ہم دوسری اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھتے جو پوری دنیا کے سامنے ہے؟ کیا الطاف حسین کی اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا کر ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا جائے جب انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ میں اس ملک کا وفادار ہوں، میری قوم اس ملک کی وفادار ہے، میرے کارکن اس ملک کے وفادار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میری جان اور میرے لاکھوں کارکن کی جان پاکستان بچانے کے لیے حاضر ہے، اور میں افواج پاکستان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ میرے کارکن اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بیرونی طاقتوں سے جو اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں ٹکرائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان کے لیے ہماری اور ہمارے کارکنوں کی قربانیاں لیں. اب ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جو صرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو دیا گیا اور ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جو پوری دنیا کو دیا گیا، اس میں بھی نیت کا پتہ نہیں، اس میں بھی عمل کا پتہ نہیں، کیونکہ نیت کیا تھی. لیکن اگر آپ اسٹیٹمنٹ پہ چل رہے ہیں تو خدا را وہ تو ایک اسٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو پوری دنیا کے سامنے ہے، کیا اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے کہ وہ غدار ہے؟ کہ ہمارے وڈیرانہ آمرانہ ظالمانہ نظام کے رکھوالے اس کو مجرم کہتے ہیں، اور مجرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سوئے ہوئے لوگوں میں، سوئے ہوئے محب وطن پاکستانیوں میں اپنی وطن کا، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے اپنے وطن اور چمن کو بچانے کے لیے متحد ہونے کا درس دیا، اور یہ احساس دلایا کہ ستارے اوڑے ہوئے راستوں میں سناٹے ہمک رہے ہیں مگر کوئی سوچتا ہی نہیں،
یہ رنگ و نسل میں ڈوبی ہوئی سجل دنیا جھلس رہی ہے مگر کوئی دیکھتا ہی نہیں. یہ کون آگ لگاتا ہے میرے آنگن میں, یہ کون خون بہاتا ہے بے گناہوں کا, تباہ کرتا ہے یہ کون میرے گھر کا سکون, یہ کون اہل محبت کو خون رلاتا ہے. جہاں میں اہل ستم ایک ہو گئے جیسے, اسی طرح جو یہ مظلوم ایک ہو جائیں تو پھر یہ خوف کا عفریت مر بھی سکتا ہے. نکل پڑے جو امید کی مشعلیں لے کر, تو پھر وطن کا, تو پھر پاکستان کا, تو پھر ہمارے چمن کا چہرہ نکھر بھی سکتا ہے. ہاں, الطاف حسین کو دہشت گرد کہا گیا, الطاف حسین کو دہشت گرد کہا گیا صرف اس لیے کہ اس نے حق کی بات کی, سچ کی بات کی, اور ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. اگر موسیٰ کے در سے حق کو پھیلانا بغاوت ہے, اگر عیسیٰ کے دل کی بات بتلانا بغاوت ہے یہی, تو پھر سارے پیغمبر ہی باغی تھے. محمد مصطفیٰ کونین کے سرور بھی باغی تھے, علی اکبر بھی باغی تھے, علی اصغر بھی باغی تھے. ستم کا عقل کے اندھوں نے دامن تھام رکھا ہے اور اظہار حقیقت کا بغاوت نام رکھا ہے. ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے, ٹکرانے والا ہے. ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. اسی نے حق پہ جینا سکھایا, اسی پہ ہم کو ناز. اسی نے حق پہ جینا سکھایا, اسی پہ ہم کو ناز. گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز, سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز. مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین. ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے, ٹکرانے والا ہے. ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار. ظلم کے سر پہ چلنے والی